بسم ہی یا ذوالجلال والاکرام، صاحب ذوالجلال و صاحب اکرام، وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صدق یہوہ العالمین۔ حقیقی عرفان اسماء الحسنہ مظہر صفات خداوندی میں آپ تمام ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ آج ہم اس حقیقی عرفان میں جس اسماء الحسنہ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے یا ذوالجلال والاکرام، جو صاحب عظمت اور صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے، وہی ذات جس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ فیروز اللغات میں ذو کے کیا معنی ہیں، یا ذی۔ عربی اور اردو میں ہم اسے مذکر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، آقا، مالک، صاحب، والا، لیکن ہم جب اردو قواعد کے اعتبار سے جب غور کرتے ہیں تو اس کا سابقہ کیا ہوگا اور اس کے لفظی معنوں پہ دیکھتے ہیں۔ مثلا جو لفظ ہے، ہم نے آیت جو سرنام کلام میں قرآن شریف سے آپ کی خدمت میں پیش کی، وہ ہے وَيَبْقَى رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ واو کے معنی تو اور، یبقا یہ اس کے معنی باقیات میں سے ہے، اور لفظ وجہ کہتے چہرہ کو، ربی کا تیرے رب کا، کیسا ہے وہ؟ ذوالجلال والاکرام، جو دوہری جلال والا ہے اور دوہرے اکرام والا ہے، یعنی دوگنا، دو ایک سے زائد میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب ہم سابقہ کی طرف غور کرتے ہیں۔ فیروز اللغات کے صفحہ 691 کے مطابق ذو عربۃ الاضلاع، یہ عربی اور اردو دونوں میں استعمال ہوتا ہے، اور چار پہلو یا چار اضلاع کے والی شکل کے لیے۔ ذو اضاف، جب ایک عدد کئی عددوں پر پورا تقسیم ہو سکے تو اسے ان عددوں کا ذو اضاف کہتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ذو اضاف اقل، یعنی سب سے چھوٹے سے چھوٹا عدد۔ ذو اضاف وہ عدد جو کئی عددوں پر پورا تقسیم ہو سکے، اور اس سے چھوٹا کوئی عدد ایسا نہ ہو جو ان عددوں کو پورا تقسیم کر سکے، تو اس عدد کو ان عددوں کا ذو اضاف عقل کہتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے جو عموماً دیکھتے ہیں، ذوالحجہ یا ذی الحجہ، اور ذوالحج بھی کہتے ہیں۔ یہ قمری مہینے کا قمری سال کے 12ویں مہینے کا مہینہ ہوتا ہے، جس میں حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور عید الاضحیٰ بھی مناتے ہیں۔ تقاریب منعقد کی جاتی ہے عید الاضحیٰ کی۔ اب تو پورے دنیا میں تقریباً قربانی کا یہ سلسلہ ہے۔ ایک اور لفظ ذو الاحترام، یعنی کہ صاحب احترام، مرتبے والا یا صاحب عزت۔ ذو الکفل، قرآن شریف میں ایک نبی کا نام، ایک پیغمبر کا نام، جو سورہ انبیاء میں ہے 21ویں آیت میں، 15ویں آیت میں، اور سورہ صاد کے 48 آیت میں بھی ان کا نام ہے۔ ذو الجناح، یہ ایک گھوڑے کا نام تھا، وہ گھوڑا جو حضرت حسین بن علی کے اس گھوڑے کا نام جس پر آپ مارکہ کے لیے کربلا کے میدان میں گئے تھے، اور یزید لشکروں نے دونوں طرف سے جب تیر برسائے تو اس کے پسلیوں میں وہ تیر پیوست ہو جانے کی وجہ سے دور سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دو پروں والا ہے، یعنی ذو کے معنی دو اور جناح کے معنی اسی لیے اس کا نام پڑ گیا ذو الجناح، یعنی دو پروں والا۔ ایک اور لفظ ہے ذو القرنین، یہ ہے دو گیسوں والا یا دو سنگوں والا۔ یہ عربی اور اردو زبان میں مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور قرآن شریف میں ایک پیغمبر کا نام بھی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بادشاہ بھی تھا، شاید اسکندر اعظم یا سکندر، دونوں نام ہے اس میں لغت میں۔ ایک اور لفظ ہے ذو المنن، بخشش اور احسان کرنے والا، یہ خدا ہی تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ہے۔ اور ایک ہے ذو النون، نون کہتے ہیں مچھلی کو عربی زبان میں، اور حضرت یونا یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں جو واقعہ مشہور ہے، اسی لیے ان کو جو لقب دیے گئے ذو النون۔ اب ایک اور لفظ ہے ذو النور، یہ دو نور والا، یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان کے متعلق ہے۔ اور ان تمام ذو والے الفاظ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، جس کے معنی دو کے ہیں، آپ کی خدمت ایک اور لفظ ہے، وہ ہے جیسے کہ ذو الجلال والاکرام، جس کے لیے ہم نے اتنی زحمت دی آپ کو،
تاکہ بات واضح ہو جائے. اب اس میں دو اسم ہے، ایک ہے ذوالجلال اور دوسرا ہے والاکرام. اب دونوں کے درمیان میں واو معطوف ہے، ان دو متضاد چیز معلوم ہوتی. اور جملہ بنانے کے لیے یا ملانے کے لیے دو اسم کو یہ واو معطوف کا استعمال کرتے ہیں، جیسے شمس و قمر، ارض و سما، لوح و قلم، مرد و زن وغیرہ وغیرہ. تو ذوالجلال کے معنی اور اس کے لیے ال کا استعمال کیا گیا ہے. ذو کے ساتھ ال کہتے ہیں خاص کو. انگلش میں آرٹیکل دی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کسی اسم کو خاص کرنے کے لیے. کتاب، الکتاب. اسی طرح جلال اور الجلال یا ذوالجلال، تو دو جلال والا یا ایک سے زائد. اور جلال کے معنی بزرگی، عظمت، بڑائی، شان و شوکت، رعب داب، طاقت، قوت، غصہ، طیش، تیزی، تندی اور جوش. اور والاکرام کے معنی ہیں جوان مرد، بزرگی، بخشش، دان، پن، عنایت یا مہربانی. عزیزم آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو وَيَبْقَى رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 27. اور ایک اور آیت ہی اسی طرح اس میں، اور وہ ہے تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی تیرے رب کا جو نام ہے وہ ذوالجلال ہے اور اکرام والا ہے. یہ ذوالجلال والاکرام قرآن شریف میں دو ہی مقام پر آئے، سورہ رحمان میں کہ آیت نمبر 27 میں، اور ایک ہے آیت نمبر 78 میں، آخری آیت میں. اب یہاں سے ہم چلتے ہیں ایک اور آپ کی جانب کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا قرآن شریف کے علاوہ کتاب مقدس میں بھی یہ دو ہی مقام پر ہے، ذوالجلال والاکرام. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کا چہرہ یا وہ کون تھا یا کون رہے گا جو ہمیشہ سے ذوالجلال والاکرام ہے. یہ کیسے لفظ ہے؟ اب ذو کے معنی ایک اور لفظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک تلوار جس کا نام تھا ذوالفقار، دو منہ والو تلوار، وہ حضرت علی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے تلوار کا نام تھا. اور یہاں جو آپ سے خدمت میں جو گفتگو کر رہا تھا وہ ہے کہ آپ کے رب ہی کی ذات باقی رہے گی جو صاحب عظمت و صاحب جلال اور صاحب انعام اکرام والا ہے. یہ منہاج القرآن کے بانی علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب کے ترجمہ سے لیا ہے میں نے. اور دوسری جو آیت ہے وہ اسی آیت کا دوسرا ترجمہ تفسیر ماجدی کے صفحہ 1057 میں ہے کہ اور صرف آپ پروردگار کی ذات عظمت و احسان والی ہے، باقی رہ جانے والی ہے. وجہ کا ترجمہ دونوں نے نہیں کیا. وجہ کہتے چہرے کو، پہلے جو ترجمہ کیے جاتے تھے اور آپ کا اور تیرے پروردگار کا چہرہ ہی باقی رہنے والا. اب پھر دوسری جگہ ہے جہاں سے ہم نے کہا آپ سے کہ آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا جو صاحب عظمت جلال والا ہے. اسی طرح اس میں زی کا استعمال کیا. زی اور زو ایک ہی معنی میں آتا ہے، ذی الحج یا ذوالحج، ذی کرام. اب سوال ہی پیدا ہو کہ آخری لفظ اسم قرآن شریف میں دراصل ہم جب غور کرتے ہیں تو کہاں سے آئے؟ عربی زبان سے پہلے آرامی، اور آرامی زبان سے بھی قدیم زبان ہے وہ ہے عبرانی. اور عبرانی اور عربی کو ماہرین لسانیات نے سسٹر لینگویجز کا کہتے ہیں. عبرانی ہی وہ پہلی زبان ہے جس زبان میں خدا تعالیٰ نے شریعت کی پہلی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ دی، اور اسی لحاظ سے حضرت موسیٰ کی قوم اور عبرانیوں کا خدا کہلایا. پھر زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام نے جو مزامیر خدا تعالیٰ کے لیے گائے تھے، یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے صاحب بھی عبرانی زبان میں ہیں. تقریباً 700 سال قبل مسیح یساع نبی کا صحیفہ میں کہ 26ویں رکوع کی 15ویں آیت اور 33ویں رکوع کی 21ویں آیت کچھ یوں ہے کہ اے خداوند تو اس قوم کو کثرت بخشی ہے، تو نے اس قوم کو بڑھایا، تو ہی ذوالجلال ہے اور تو ہی نے ملک کو حدود کو بڑھایا ہے. اور اب وہ جگہ یعنی کہ 21ویں آیت میں ہے کہ خداوند بڑی بڑی ندیوں اور نہروں کے بدلے ہماری گنجائش کے لیے آپ موجود ہوگا، اور وہاں ڈانڈ کی کوئی کشتی نہ جائے گی، نہ شاندار جہازوں کا گزر ہوگا، کیونکہ خداوند ہمارا حکیم اور خداوند ہمارا شریعت دینے والا، خداوند ہمارا بادشاہ، وہی ہم کو بچائے گا. وہاں کے باشندے بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں، اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے. اور اسی طرح ہم جب آخری کتاب میں چلتے ہیں، اس شہر میں سورج یا چاند کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال سے اسے روشن رکھا جائے گا. اور براہ اس چراغ سے ہے، تو پھر یہاں وجہ سے کیا مراد لیا جاتا؟ کون کس کا وجہ؟ خدا رب کا وجہ. تو رب کا تو کوئی چہرہ نہیں ہے،
اس کا مطلب ہے کوئی جسم والا ہوگا جس کے چہرے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے چہرہ جسم میں ہوتا ہے، اور چہرے ہی سے انسان کی شناخت ہوتی ہے۔ اگر چہرہ نہ ہو جسم میں، سر تن سے جدا ہو، تو پھر جسم کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ جسم نہ ہو، چہرہ ہو، سر ہو، تو شناخت کیا جا سکتا ہے یہ فنا ہے۔ اب چونکہ دور جدید ہے، چیز کے ڈی این اے کے ذریعے پتہ کر سکتے ہیں ہاں یہ کس کی ہے، لیکن ہم یہاں جو کہیں کیا کوئی بھی انسان ذوالجلال والاکرام ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، نعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان خدا کے اس عہدہ، اس صفات کا کیسے دعویٰ کر سکتا جو اس کے اندر ہے ہی نہیں؟ خاطی انسان اور دعویٰ ذوالجلال ناممکن۔ کوئی بھی انسان یا ملائکہ کسی کو بھی ذوالجلال کا عہدہ یا دعویٰ کرنے کا حق ہی نہیں، یا مد مقابل آنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہرگز نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی خود کو ذوالجلال والاکرام کہلوا سکتا ہے، اور اگر کسی نے دعویٰ بھی کیا ہوگا یا کرے گا تو دعویٰ اس کا ایسا ہے کہ وہ کاذب ہوگا، کیونکہ صفات دعویٰ خداوندی ذوالجلال والاکرام کے لیے لازمی ہے کہ ازلی اور ابدی بھی ہو۔ جو بھی شخص یہ دعویٰ کرے گا اس کے لازمی شرط ہے کہ وہ ازلی ہو اور ابدی بھی ہو، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی ولادت با سعادت میں انسانی عمل کا دخل نہیں ہونا چاہیے، تو وہ دعویٰ کر سکتا ہے، بلکہ عمل کو بھی دخل نہیں ہو سکتا، اور اس کا عمل دعویٰ سب اسی ذوالجلال کے پرتو ہے۔ لیکن صرف ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہاں ایک ہی ہستی یا ذات اقدس جو ذوالجلال والاکرام ہیں، جن کا کوئی بھی ثانی نہیں، لیکن ان کی اوصاف حمیدہ کے سامنے ہم جب غور کرتے ہیں سب کی نگاہ خجل نظر آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی خدمات انسانیت پر ایک عمیق نظر ڈالیں تو آپ جیسا کوئی بھی نہیں ملے گا، اتنی خدمت کی ہو۔ لوگ عقیدت میں آ کر کے اپنے اپنے ماننے والے، چاہنے والوں کے، پیروکاروں کے، وہ جس کے پیروی کر رہے ہیں، ان کے لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں فلاں ہیں، یا فلاں کی خدمت کو کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بے شک ہوں گے، لیکن ان تمام کی زندگی میں گناہ کا کوئی نہ کوئی دخل ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرزد ہوا ہوگا، اور ہوتا انسان ہو، جو بھی نسل آدم سے آیا سب میں کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کے سب زیر زمین من و تن و مٹی کے نیچے آرام کر رہے ہیں، اور ہم جس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ایک ہی ہستی جنہوں نے انسان کو ظلم کی چکی میں پیسنے کے لیے نہیں بلکہ بچانے کے لیے آئے۔ ظلم کی چکی میں پستے ہوئے انسان کو بچایا، مفلوق حال لوگوں کو بچایا۔ وہ ذوالجلال والاکرام جس نے بیماروں کو پلک جھپکتے شفا دی، جس نے نابیناؤں کو بینائی عطا کی، جس نے مردوں کو زندہ کر دیا، وہ جلال ہے اس پر۔ اب یہ کون ہو سکتا ہے؟ ہم پھر آگے چلتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس نے کبھی بھی ظلم نہیں کیا کسی پر۔ یہ وہ ہستی جن پر کوئی بھی گناہ ثابت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں اگر کوئی نہ مانے تو اس کے مال کو غصب کر لو، یا اس کے گھر کو آگ لگا دو، یا قتل کر ڈالو، وغیرہ وغیرہ۔ اس ہستی نے ایسا کوئی بھی جملہ نہیں کہا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس ہستی پر کوئی گناہ ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ اور قرآن شریف تو اس ہستی کے بارے میں وہ رتب الرساں ہے کہ ان کے شان میں جتنی شاندار باتیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو بیان کی گئی ہے، الوہیت ظاہر ہوتی ہے قرآن شریف سے۔ عزیزو، اس مقدس ہستی نے خود کو دشمن کے حوالے کر دیا تاکہ سب گناہگاروں کے نجات کی خاطر مصلوب ہونا گوارا کر لیا، اور اپنے دعویٰ کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور پھر 40 دن کے بعد صعود سماوی ہوئے۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کون ہستی ہے۔ اچھا، اب پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو ذوالجلال والاکرام کہنے سے نجات پا جائے گا، یعنی نجات پا سکتا ہے؟ عزیزان محترم، خدا تعالیٰ نے ہرگز کسی بھی انسان کو، جو بھی نسل آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہیں، ایسا حق کبھی بھی کسی کو نہیں دیا۔ آئیے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت یوئیل نبی، اب یہ پہلی بار آپ نے سن رہے ہیں ان کا، حضرت یوئیل علیہ السلام کا صحیفہ، اس کی دوسری رکوع کی 31 اور 32ویں آیت۔ اس سے پیشتر کہ خدا ان کا خوف روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے، اور جو کوئی خداوند کے نام لے گا نجات پائے گا۔ اب خدا تعالیٰ ہی جس کے بارے میں بتائیں وہ یہ ہے کہ جس کے وسیلے سے نجات ہے۔
اب اگر کوئی بھی شخص کسی بھی اپنے جیسے انسان کو اپنا نجات دہندہ مان لے تو گیا اس نے یہاں شرک کیا، چونکہ نجات تو خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یا خدا جیسا کوئی ہوگا پھر وہی نجات دے سکتا ہے، کیونکہ نجات کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، تو پھر کون دے گا؟ وہی جو ذوالجلال والاکرام ہے یا اس منزل پر فائز ہے۔ تو اب ہمیں کیا چاہیے کہ کسی اور کا نام لے یا اس کا نام لے، کسی مردے کا نام لے کر آواز دیں کہ ہاں میری مدد کو آؤ اور اپنا جلال دکھاؤ؟ کیا کسی پڑوسی کے پاس بھاگنا چاہیے ہمیں کہ یہ فلاں بہت اچھا، ہم اس کے پاس چلتے دعا کراتے اس سے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ صورت میں خدا تعالیٰ اتنا نزدیک ہے کہ ہماری بالکل ہی آہستگی یعنی سرگوشی سے بھی وہ سن لیتا ہے، ہم خاموش رہیں سوچیں تو ہماری سوچ کو بھی وہ جانتا ہے، تو وہ ذوالجلال والاکرام وہی ہے جو ہماری سوچ کو بھی جان جائے۔ عزیزم، یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ بہترین دوڑنے والا سیدھا جاتا ہے، تو پھر ہمیں یا ہم بھی کیوں نہ ایسے ابھی سے دوڑ کر کے اس زندہ خدا جو ذوالجلال والاکرام ہے اس کی طرف جائیں۔ کسی اور جگہ نجات تلاش کرنا بے سود ہے، کیونکہ نجات تو ہمیں خدا تعالیٰ ہی کے پاس ملے گی، اور جو کوئی بھی خدا تعالیٰ کا نام لے گا نجات پائے گا۔ یہاں جو کوئی سے کیا مراد؟ جو کوئی، کسی سے ضرورت اس بات کی ہے پوچھنے کی کیا میں یا ہم اسے پکار سکتے ہیں یا نہیں؟ یہاں جو کوئی سے مراد یہ الفاظ بہت وسیع ہے، یہاں جب بھی جو کوئی سے کا مطلب یہ ہے کہ میں یا ہم، یعنی ہمارا کام، ہم سب اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس ذات اقدس کو صلاح دینا، مشورہ دینا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ اس ہر شخص کو ضروری ہے کہ ہم اس ذوالجلال کے احکام پر عمل پیرا ہوں، اور ایمان بھری عقیدے سے اور احترام کے ساتھ کہ اس حقیقی خداوند ذوالجلال کا نام لیتے ہیں، اور اس ذوالجلال ہی ہے جس سے نجات پائیں گے۔ پھر سوال یہ کیا گیا کہ خدا تعالیٰ جو حقیقی ذوالجلال ہے، ساری مخلوق کیا کرے کہ اس کا نام کو جلال دے؟ کیسے کر کے جلال دے؟ یہ جب سوچنے کی بات ہے۔ آپ نے لفظ کبھی نہیں سنا کہ کیا ہم خدا تعالیٰ کے نام کو جلال دے سکتے ہیں؟ ہے ہی نہیں، لیکن ہے کلام میں۔ کیا کس طرح؟ زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں 145 رکوع کی 10ویں اور 12ویں آیت، اے خداوند تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے، وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کے سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ عزیزو، دیکھیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی تعریف کس طرح کر سکتے ہیں۔ کائنات پر نگاہ دوڑائیں، خود اپنے جسم پر غور کریں تو ایک ایک عضو انسان کو یہ پکار اٹھے گا کہ ہاں وہی ذوالجلال ہے، کہ انسان کا جسم اس کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر یہ کہ کیا کوئی انسان خداوند کے جلال سے محروم رہ سکتا ہے؟ تو کیوں؟ آئیے ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ رومیو کا نام خط انجیل جلیل نیا اہدامہ میں سے ایک سورہ ہے، اس کی 3 رکوع کی 23ویں آیت میں ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ کون محروم رہے؟ جو گناہ کیا ہے۔ سب نے گناہ کیا، جو بھی آیا ہے دنیا میں سب نے گناہ کیا، تو اسی لیے اس کے جلال سے محروم ہے۔ دراصل نجات ضرورت ہے، عالمگیر ہے۔ نجات کیا ہے؟ ضرورت عالمگیر ہے، تو انجیل جلیل کی خوشخبری بھی ویسے ہی عالمگیر ہے۔ اب ضرورت اس لیے عالمگیر ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے، یعنی ہر ایک نے آدم میں گناہ کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام تمام بنی آدم کے وہ نمائندے ہیں سمجھنے، لیکن انسان صرف طبعی طور پر ہی گناہ گار نہیں، بلکہ اپنے عمل سے بھی گناہ گار ہے، اور اپنے آپ میں خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرف عام میں گناہ کسے کہتے ہیں؟ دراصل ہر وہ خیال، قول یا فعل گناہ ہے جو خدا کی پاکیزگی کی کاملیت کے معیار سے کمتر ہو۔ یہ اور بات ہے، کچھ لوگ ہیں جو خدا کے سر سے انکار کر رہے ہیں، وہ بھی گناہ گار ہیں۔ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اس لیے انہوں نے ذہنی طور پر سوچ لیا کہ اب ہم خدا کو ماننا ہی نہیں ہے، تو وہ تو ہیں واقعی بے دین ہو گئے۔ یہ پھر کبھی کسی اور موضوع پر، لیکن یہاں ہے کہ خدا کی پاکیزگی اور کاملیت کے معیار سے کمتر ہوتا ہے۔ ہم اردو زبان میں معیار یا نشانہ یا نشانے تک نہ پہنچ سکنا کو محاورتاً مستعمل کرتے ہیں۔
کہ جب تیر نشانے پہ نہ لگے یا نہ پہنچے تو کہتے ہیں کیا کہ نشانہ خطا ہو گیا، یعنی گناہ ہو گیا۔ اب خطا عربی ہے، گناہ فارسی ہے۔ گناہون کبیرہ یا گناہون صغیرہ، گناہ ہے بہرحال۔ لا قانونیت یعنی شرع کے مخالفت گناہ ہے۔ مخلوق کا اپنے خالق کی مرضی کے خلاف بغاوت کرنا، اکڑ جانا، کڑواہٹ پیدا کرنا اپنے اندر، یہ سب گناہ ہے۔ صرف غلط کام کرنا ہی گناہ نہیں، بلکہ کوئی نیک کام، درست کام کرنا بھی بعض دفعہ گناہ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر کوئی جانتا ہو کہ نیک کام ہے، درست کام ہے، اور نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے۔ دیکھیں دونوں باتیں ہیں۔ نہ کرنا علم رکھنے کے باوجود وہ بھی گناہ میں شمار کرتا ہے پروردگار عالم۔ اور یعقوب کا خط اس کے 4 باب کے 17ویں آیت میں کچھ ہے، جو کچھ ایمان اور اعتقاد کے ساتھ نہیں وہ بھی گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے وہ کام کرنا گناہ ہے جس کے بارے میں اسے معقول شک ہو۔ اگر کسی کام کے بارے میں انسان کا ضمیر صاف نہ ہو مگر وہ اس کو کر گزرے، ضمیر صاف نہیں ہے لیکن پھر بھی کر رہا ہے، تو وہ اس کا گناہ میں شمار کرتا ہے۔ ہر طرح کی ناراستی گناہ ہے۔ حماقت کا منصوبہ بھی بنانا گناہ ہے۔ گناہ انسان کے دماغ سے شروع ہوتا ہے، جب اس کی حوصلہ افزائی اور خاطرداری کی جاتی ہے تو عمل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یہ عمل ہلاکت کو پہنچاتا ہے۔ جب شروع میں انسان گناہ کے بارے میں سوچتا ہے تو اسے بہت دل فریب، دلکش معلوم ہوتا ہے، لیکن جب کرنے کے بعد اب اسے دیکھنے میں بہت گھناؤنا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں گھناؤنا کام کیا۔ لیکن جب وہ عادی ہو جاتا ہے تو گناہ اس کو گناہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات پولس رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہوں اور گناہ میں فرق ہوتے ہیں۔ دیکھیں وہ تو جمع ہے، واحد ہے نہیں، وہ کہتے ہیں گناہوں اور گناہ میں فرق کو بتاتے ہیں کہ گناہ سے مراد وہ غلط کام جو ہم نے کیے، اور گناہ ہماری فطری یعنی فطرت کو بیان کرتا ہے۔ یعنی جو کچھ ہم ہیں، انسان میں جو کچھ ہے ہماری شرست میں، ان کاموں کے بدرجہ بہتر یا بدتر ہے، تو جو وہ کرتا ہے یا کر چکا ہے وہ سب گناہ۔ لیکن حضرت مسیح سلام علیہ کیا فرماتے ہیں؟ صرف ہمارے افعال کی خاطر بلکہ ہماری بری شریر فطرت اور شرست کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کی، یعنی وہ صلیبی موت انہوں نے قبول کیا۔ اور خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، مگر کتاب مقدس میں یہ نہیں ہے کہ ہمارا گناہ معاف کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے گناہ کی اسے سزا ہے، اور وہ جس میں گناہ کی سزا کو حکم دیتا ہے شریعت کے مطابق گناہ کے، لیکن علاوہ ازیں گناہ اور جرم میں بھی فرق ہے۔ پھر غور کریں، گناہ اور جرم میں فرق ہے۔ کسی بھی ملک میں قانون کے خلاف جرم ہے، مثلا چوری کرنا جرم ہے، لیکن بنیادی طور پر گناہ ہے کہ تو چوری نہ کر۔ یہ کام اپنی ذات میں برا اور غلط ہے، لیکن چوری کرنا ایک جرم بھی ہے، کیونکہ ایک قانون کو توڑنے کا عمل ہے۔ جہاں شریعت نہیں وہاں حکم عدولی ہی ہے، یعنی عدولی حکمی بھی نہیں ہے۔ پھر پولس رسول ایک اور بات ثابت کرتے ہیں کہ تمام انسانوں نے گناہ کیا، اور خدا تعالیٰ جو ذوالجلال والاکرام ہے اس کے جلال سے محروم رہتے ہیں۔ اچھا، اب پھر سوال آتا ہے کہ کیا وہ ذوالجلال والاکرام مجسم ہو کر ہمارے درمیان قیام بھی کیا؟ تو کیا ہم نے اس کا جلال و اکرام بھی دیکھا؟ جی ہاں، یہ ہم یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ گویا کہ کلام مجسم ہوا، چونکہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا تھا اور یہی خدا کے ساتھ تھا۔ یہ ساری چیزیں میں پیش کر چکا، لیکن یہاں چونکہ یہ بات ہے کہ وہ خدا باپ کی حقیقی ذوالجلال والاکرام کے ساتھ آسمان میں حقیقی روحانی بیٹے یعنی روح اللہ اور ذوالجلال والاکرام کے طور پر جو ازل سے موجود تھے، مگر اب انہوں نے کامل انسان کے طور پر انسانی جسم میں اس خراب دنیا میں آنا پسند فرمایا۔ تو وہ جو ہمارے درمیان رہا، یہ مختصر سی مدت آپ سلام علیہ نے ظہور نہیں فرمایا تھا، جن کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی غلطی یا غلط فہمی کا امکان نہ ہو، کہ وہ خدا حقیقی ذوالجلال والاکرام واقعی زمین پر تشریف لائے
اور انسان بن کر انسانوں کے درمیان مقیم رہے۔ دراصل جس لفظ کا ترجمہ رہا کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے خیمہ لگانا یا خیمہ لگایا یا مسکن یا مقام قیام کیا۔ ان کا جسم اقدس وہ خیمہ تھا جس میں 33 برس تک انسانوں کے درمیان مقیم رہے۔ اور اب ہم نے اس کا جلال دیکھا۔ کیا مطلب؟ کتاب مقدس میں جلال کا مطلب تیز چمکدار نور ہے جو اس وقت تک دکھائی دیتا ہے۔ خدا حقیقی ذوالجلال والاکرام واقعی موجود تھے۔ اس کا مطلب کہ خدا کی کاملیت اور فضیلت بھی ہے کہ جب خدا وند مسیح سلام علیہ دنیا میں جسم انسانی حالت میں موجود تھے تو اس وقت ان کا جلال گوشت پوشت کے بدن میں مخفی تھا، یعنی چھپا ہوا تھا۔ اب تو بات کچھ واضح ہوئی۔ مگر اہل طریقت اور اہل معرفت کی خدمت میں گزار کرتے چلیں کہ دو ایسے طریقے ہیں جن سے جلال ظاہر ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ کہ حضرت مسیح سلام علیہ کے اخلاقی جلال، کہ آپ کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ کوئی اس مقام پر نہیں آ سکتا، آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، یعنی کہ کامل زندگی اور کامل کردار کی تجلی، جس کے سب گواہ ہیں کہ حضرت مسیح میں کوئی خامی، کوئی داغ، کوئی عیب، کوئی ایسی بات نہ تھی، اور طہارت و عفت کے مقام پر آپ کی مادر گرامی بھی خود اس منزل پر تھیں کہ جب ہی آپ کو مقدسہ، بطولہ اور صدیقہ اور طاہرہ یعنی بی بی مریم سلام اللہ علیہا کا خود قرآن شریف ثناخواں ہے۔ اور بات ہو رہی ہے کہ حضرت مسیح سلام علیہ کو آپ سلام علیہ اپنی ساری باتوں اور راہوں میں کاملیت کی اس منزل پر تھے جہاں ادراک انسانی نہیں پہنچ سکتا، کافور ہے۔ تو آپ کے جس کے تمام پہلوؤں پر اگر خوبی نہایت نفیس توازن کے ساتھ ظاہر و نمایاں تھیں۔ اب دوسرا رخ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح سلام علیہ کہ جلال کی دیدنی تجلی ہے۔ یہ واقعہ اس پہاڑی پر ہوا جہاں آپ کے چہرہ اقدس یعنی آپ کی صورت مبارک جلالی ہو گئی تھی۔ اس وقت پطرس، یعقوب اور یوحنا نے ان کے چہرے کو سورج کے مانند اور پوشاک کو تیز روشنی کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا۔ یہ تینوں شاگردوں نے حضرت مسیح سلام علیہ کے اس جلال، وہ شان و شوکت اور عظمت کی پیشگی نظارہ دکھایا۔ اور یہی جلال و شان و شوکت اس وقت بھی حاصل ہوگی جب آپ 1000 سالہ بادشاہت کرنے کے لیے زمین پر دوبارہ اپنے فرشتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوں گے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ حضرت یوحنا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا جلال دیکھا، تو وہ بنیادی طور پر حضرت مسیح سلام علیہ کے اخلاقی جلال کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور شاگردوں نے انہیں ایک مطلقاً زندگی کا عجوبہ دیکھا کہ اس زمین پر بسر کی گئی۔ مگر عین ممکن ہے کہ یوحنا یہ کہہ رہے ہوں کہ صورت جلالی ہو جانے کا واقعہ بھی شامل ہے، کیونکہ جو جلال ان کے شاگردوں نے دیکھا وہ ظاہر کیا وہ واقعی خدا کے بیٹے کا جلال تھا، یعنی کہ ذوالجلال وہ ہے کہ حضرت مسیح باپ کا اکلوتا، اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ مسیح خدا کا یکتا اور بے مثال فرزند، اور خدا کا مسیح کی طرح یہی کلمت اللہ اور روح اللہ جو ذوالجلال والاکرام کی شکل میں ہم زمین پر رہے۔ عزیزم، اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، پھر کسی اور نشست میں کسی اور عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔